إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ کئی مہینوں سے ہم عقیدے و منہج کی بہت ہی ایک اہم کتاب العقیدۃ الواسطیہ جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تصنیف ہے پڑھ رہے ہیں۔ تقریباً کتاب کے آخری حصے تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، یہ بیان کرنے کے بعد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کرامات الاولیاء کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے اسے بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ التصدیق بکرامات الاولیاء وما یجری اللہ علی ایدیہم من خوارق العادات فی انواع العلوم والمکاشفات وانواع القدرة والتأثیرات كالمأثور عن سالف الامم فی سورة الكهف وغیرها وعن صدر هذه الامة من الصحابة والتابعین وسائر قرون الامة وہی موجودۃ فیہا الی یوم القیامہ۔ اس مختصر سی عبارت کے اندر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کرامات اولیاء کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ذکر کیا ہے۔ کرامات الاولیاء یہ اصطلاح دو کلموں سے بنا ہے، ایک کرامات اور ایک اولیاء۔ سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کرامات کہتے کس چیز کو ہے اور اولیاء سے مراد کون ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے بعد اس مسئلے کا سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ کرامات یہ کرامتن کی جمع ہے اور اولیاء یہ ولی کی جمع ہے۔ کرامہ کہتے ہیں خاص قسم کے انعام کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو بڑا معزز بنایا ہے، مکرم بنایا ہے۔ اور اولیاء یہ ولی کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے دوست۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا
فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ سورۃ المائدہ کی یہ 2 آیتیں ہیں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کون اللہ کے ولی ہیں، کون اللہ کے رسول کے ولی ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ ان کی کچھ صفات بیان کی اللہ رب العالمین نے کہ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لہذا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی کرے گا، مؤمنوں کے ساتھ دوستی کرے گا، تو یہ اللہ رب العالمین کی جماعت ہے، یہی غالب رہنے والی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورۃ التوبہ کے اندر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العالمین نے ولی کس کو کہا جائے اور کون ولی نہیں ہو سکتا بہت ہی صاف لفظوں میں اسے بیان کر دیا ہے۔ لہذا کرامات اولیاء کا مسئلہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سورہ یونس کی اس آیت پر پہلے پرکھے کہ یہ حقیقت میں اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے، بعد میں یہ چیز دیکھی جائے گی کہ یہ کرامات میں سے ہے یا شیطانی مکر و فریب میں سے۔ تو پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی کہ وہ حقیقت میں اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے۔ اور اللہ کا ولی کن کو کہا جائے گا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کسی قسم کا خوف لاحق ہونے والا ہے، نہ یہ غمزدہ ہونے والے ہیں۔ یہ کون ہے اللہ کے ولی؟ ان کی 2 صفات ہیں، یہ بنیادی صفات ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لہذا کسی کے بارے میں بھی اگر دعویٰ ہو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور ان کے ہاتھ بہت سارے کرامات ظاہر ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے کتاب و سنت کے میزان پر اس شخص کے عمل کو، اس شخص کے عقیدے کو تولا جائے گا کہ حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے بندوں میں سے ہے، یہ متقی اور پرہیزگار ہیں، یا یہ کوئی نشیڑی ہے، نماز کا تاریک ہے، فرائض و واجبات سے بہت دور، ہمیشہ گندا اور ناپاک رہنے والا، نشہ کرنے والا، حرام کاموں کے اندر ملوث۔ اس طرح کا آدمی اللہ رب العالمین کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو فرائض کا اہتمام نہ کرتا ہو، دن و رات حرام کاموں میں ملوث ہو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں ہی اس کی زندگی گزرتی ہو، تو یہ اللہ رب العالمین کا ولی اور اللہ رب العالمین کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو مؤمنین حضرات جو متقی و پرہیزگار ہوں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، جو اللہ کے ولی ہیں حقیقت میں، کتاب و سنت کی نظر میں اللہ کے ولی ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے۔ ان کے بارے میں کرامات کا انکار نہیں کرتے۔ اس بارے میں اہل سنت والجماعت دوسرے عقیدے کے ابواب کی طرح اعتدال کی راہ پر مبنی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل اعتدال پر مبنی ہے۔
دو الگ الگ انتہا پر اور گمراہی پر دو جماعتیں پائی جاتی ہیں. ان دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو مبنی بر اعتدال ہے. ایک طرف فلاسفہ، ملحدین، لبرل قسم کے لوگ، عقلانیین اور معتزلہ وہ اشاعرہ وغیرہ گمراہ جماعتیں ہیں جو کرامات اولیاء کا بالکلیہ انکار کرتے ہیں. ان کے نزدیک ملحدین کے یہاں، معتزلہ کے یہاں، ان عقل پرستوں کے یہاں ہر چیز عقل کی کسوٹی پر یہ تولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاجیکلی اگر سائنٹیفک طریقے سے کوئی چیز ثابت ہو تو بس اسی پر ہم ایمان لائیں گے، اور جو چیز ہمارے عقل سے ماورا ہو، عقل کے اندر نہ آتی ہو، لاجیکلی ہمیں سمجھ میں نہ آتی ہو، سائنٹیفک اس کا کوئی ہمیں پس منظر نہ ملتا ہو، تو ہم اسے نہیں ماننے والے. چنانچہ کرامات اولیاء ان کے اصول سے بالکل ٹکراتا ہے. ان کے اصول سے بالکل یہ ٹکرانے والی چیز ہے کہ کیسے کسی سے کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے جو عقل کے اندر نہ آ سکے. لہذا ان تمام چیزوں کا یہ انکار کرتے ہیں. تو یہ ایک انتہا پر ہے جو کرامات اولیاء کا بالکلیہ انکار کرتے ہیں. دوسری انتہا پر صوفیہ کی جماعت ہے جن کے یہاں باطل عقائد کی، شرکیہ اور کفریہ عقائد کی ایک لمبی لسٹ ہے. یہاں تک کہ یہ وحدت الوجود جیسے غلیظ قسم کے کفریہ عقیدے کو بھی عین عبادت مانتے ہیں اور یہی ایمان مانتے ہیں. ان صوفیہ کے یہاں انتہا درجے کا غلو پایا جاتا ہے کرامات اولیاء کے باب میں، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے کرامتوں کو ثابت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کرامت کا دعویٰ کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے میزان پر اللہ کے ولی نہیں بلکہ اللہ کے دشمن ہیں. ان کے لیے کرامات کا اور ایسی ایسی کرامتوں کا جو نہ کسی نبی کے لیے اور نہ صحابہ کرام اور سلف صالحین میں سے کسی کے لیے ثابت ہے، اور نہ ان کی کوئی صحیح سند ہی ملتی ہے، نہ عقل کے اندر آنے والی اور نہ شریعت کے اصول اور میزان پر کھرا اترنے والی. ان تمام چیزوں پر یہ صوفیہ ایمان لاتے ہیں. تو یہ ایک انتہا پر ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ان دو گمراہ جماعتوں کے درمیان، ان دو انتہا کے درمیان اعتدال پر مبنی ہے. چنانچہ وہ نہ معتزلہ کی طرح، فلاسفہ کی طرح، لبرل لوگوں کی طرح کرامات کا انکار کرتے ہیں بالکل لیا، اور نہ صوفیوں کی طرح اس میں مبالغہ اور غلو کرتے ہیں، بلکہ کتاب و سنت کے اصول و ضوابط کے مطابق جو کرامات ثابت ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں. اس لیے قرآن کریم کے اندر جو بھی کرامت ثابت ہو اس پر ایمان لاتے ہیں. صحیح احادیث کے اندر جتنی بھی کرامات ہیں ان پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں. مثال کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کالمأثور عن سالف الامم فی سورۃ الکہف وغیرہا، جیسے کہ سورۃ الکہف کے اندر گزشتہ امتوں میں سے بعد اللہ کے ولیوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یہ اپنے غار میں 309 سال تک نیند کی حالت میں رہے. یہ اللہ کے چند
متقی و پرہیزگار بندے تھے جنہوں نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اس غار میں آ کر پناہ لی تھی تاکہ ظالم بادشاہ اور ظالموں کے ہاتھ سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی اور یہ اسی غار کے اندر 309 سال تک رہے، یہاں تک کہ سورج کی شعاعیں بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، جیسے کہ سورۃ الکہف کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان اولیاء کرام کے بارے میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ عقل کے اندر آنے والی بات نہیں ہے، کیسے کوئی 309 سال تک نیند کی حالت میں رہ سکتا ہے؟ لہذا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسا شخص مومن ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن کے اندر بیان کیا تفصیل کے ساتھ، جس کے اندر کسی طرح کے باطل کے ہونے کا ذرہ برابر کوئی اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی کرامات قرآن و سنت کے اندر ثابت ہیں، اولاً ان پر ایمان لاتے ہیں، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا یعنی فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس امت کے اندر اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کرامات کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف قرآن کے اندر جو ہمیں واقعات ملے یا صحیح احادیث کے اندر جو واقعات ملے صرف انہی کو ہم قبول کریں گے اور بعد میں آنے والے نسلوں میں جو کرامات ظاہر ہوئی ان کو ہم نہیں تسلیم کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جو بھی کرامات اولیاء کرام سے ظاہر ہوں ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، لیکن اصول و ضوابط کے تحت۔ نہ معتزلہ اور فلاسفہ کی طرح بالکل انکار کرتے تھے اور نہ صوفیوں کی طرح اس میں غلو اور مبالغہ کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو سچے واقعات اللہ رب العالمین کے اولیاء سے ظاہر ہوتے ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ہمارے ذہن کے اندر صاف ہونا چاہیے کہ ان کرامات کا ظہور ان اولیاء کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین نواز دیتا ہے۔ کبھی کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کر کے اسے کسی کرامت سے نوازتا ہے، اس کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اور کبھی اللہ رب العالمین کسی کے قوت ایمان کی وجہ سے کہ اس کے ساتھ اگر کسی بھی طرح کا کوئی تعاون نہ ہو، کوئی غیبی مدد نہ ہو، کوئی کرامت نہ ہو، تو اس کے ایمان پر ذرہ برابر فرق نہیں پڑنے والا۔ تو اللہ رب العالمین بہت سارے موقعوں پر اسے اس طرح کرامت سے نہیں نوازتا۔ دوسری اہم بات کہ کرامت کا ظہور نہ ہونا کسی شخص سے یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کا ولی نہیں، اور کسی سے کرامت کا ظہور ہو جائے یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ بندہ ان سے افضل ہے جن کے ہاتھ کسی کرامت کا ظہور نہیں ہوا۔ اس لیے آپ پائیں گے صحابہ اکرام کے طبقے میں، جیسے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ صحابہ اکرام کے طبقے میں کرامات کا ظہور بہت کم ہوا ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ اسی کے بالمقابل تابعین کے زمانے میں کرامات کا ظہور کہیں زیادہ ہوا ہے، جو صحیح اسانید سے مروی ہے، موجود ہے۔ علامہ لالکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماع، جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے و منہج پر انتہائی اہم مصادر کی حیثیت رکھتی ہے، بنیادی کتابوں میں شمار ہوتا ہے، اور اسانید کے ساتھ وہ
سلف صالحین کے اقوال کو نقل کرتے ہیں، 5ویں صدی ہجری کے عالم ہیں۔ انہوں نے خاص ایک کتاب ہی قائم کی ہے جس میں کرامات الاولیاء کے سلسلے میں بہت سارے نصوص کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور محدثین کے یہاں ایک عام اصول اور ضابطہ ہے، من اسند فقد احال، اگر کسی نے سند کے ساتھ کوئی چیز بیان کر دی تو وہ بری الذمہ ہو گیا۔ اب سند کی تحقیق کی ذمہ داری قارئین پر ڈالی انہوں نے۔ اب اگر کوئی شخص علامہ لالکائی رحمہ اللہ کی اس کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ کے اندر ایسا کوئی واقعہ دیکھے جو بالکل صوفیوں کے واقعہ کی طرح اسے نظر آئے، تو کیا اس وجہ سے علامہ لالکائی رحمہ اللہ پر کلام کرنا، طعن و تشنیع کرنا اس کے لیے جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ علامہ لالکائی رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ اس چیز کو بیان کر دیا ہے۔ جیسے محدثین اکرام موضوع احادیث کو بھی حدیث کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث قابل عمل ہے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے، بلکہ ان کے بے شمار مقاصد ہوتے ہیں ان ضعیف احادیث کو اپنی حدیث کی کتابوں میں ذکر کرنے کے۔ میری ایک کتاب ہے، تقریباً 70-80 صفحے کی ہوگی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اس کا نام ہے کتب حدیث میں ضعیف احادیث کیوں پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ جب حدیث ضعیف تھی محدثین کرام ذکر ہی نہیں کرتے، ہم تک پہنچتی ہی نہیں، صرف صحیح حدیثیں ہم تک پہنچتی، کوئی جھمیلا ہی نہیں رہتا، جھنجٹ نہیں رہتا، صرف ہم صحیح حدیثوں پر عمل کر لیتے۔ تو یہ اشکال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں ضعیف حدیث موجود ہی کیوں ہوتی ہیں، صرف صحیح حدیثیں ہوتی، ضعیف حدیثوں کا وجود ہی نہیں ہوتا، ہم آسانی کے ساتھ یہ صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہے اسے دیکھ کر عمل کر لیتے۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے۔ محدثین کرام نے کیوں ان ضعیف احادیث کو حدیث کی کتابوں میں جگہ دی، تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہم نے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کسی حدیث کو اگر وہ سند کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں تو پھر ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی، ان پر ہمیں طعن و تشنیع کا حق نہیں پہنچتا کہ انہوں نے یہ غلط واقعہ، یہ ضعیف حدیث کیوں اپنی کتاب میں ذکر کی۔ تو امام لالکائی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر صحابہ اکرام کے، تابعین، تبع تابعین کے اور سلف صالحین کے بہت سارے ایسے واقعات کا تذکرہ کیا ہے جو کرامات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے بہت ساری روایت ایسی ہے جو بالکل صحیح سند سے ہیں، اور بہت ساری روایت ایسی ہے جو صحیح سند سے موجود نہیں ہے۔ جو صحیح سند سے موجود ہو ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو صحیح سند سے موجود نہ ہو ان کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے۔ تو یہ سلسلہ صرف صحابہ اکرام تک محدود نہیں ہے، قیامت تک آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی ایسا واقعہ کسی کے ساتھ ظاہر ہو اور وہ بندہ اللہ رب العالمین کے اولیاء اکرام میں ہمیں لگتا ہو کہ انتہائی متقی اور پرہیزگار بندہ ہے، اور اپنی طرف سے وہ دعویٰ نہیں کرتا، یہ اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں نا، جن کے ہاتھ میں کرامات کا ظہور ہوتا ہے، ان کرامتوں کی وجہ سے لوگوں پر فخر نہیں کرتے، اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، سوشل میڈیا پر کیمپین نہیں چلاتے کہ دیکھیں فلاں ولی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش ہوا ہے، لہذا آپ لوگ ان کے ساتھ اب کیا کریں، بیعت کریں اور انہیں اپنا پیر مانیں اور اس طرح کریں۔ یہ جو واقعات ہوتے ہیں اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ہوتا تو حتی الامکان اسے چھپانے کی کوشش کرتا، اس کا پرچار کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ابھی اسی سال یا شاید اسی سال کا معاملہ ہے، ایک حاجی صاحب گئے تھے حج کرنے کے لیے پڑوس کے ملک سے، اور سوشل میڈیا میں مشہور ہو گیا کہ اس کی شکل و صورت بالکل فرشتے کی طرح ہے۔ اب 2 مہینے کے بعد حاجی صاحب جب آئے ملک اپنا تو پتہ چلا کہ مریدوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی ہے، ایک ہی دن کے اندر سپر اسٹار بن گئے اور ایک بزنس چالو ہو گیا۔
یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اب ان کا ہاتھ پکڑ کے چومتے ہیں، ان کے ذات سے تبرک حاصل کرتے ہیں، وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دے وہ متبرک چیز ہو جاتی ہے۔ جو بدعتوں کا سلسلہ ہے یہاں سے چالو، ابھی تو زندگی میں ہے، وفات ہوگی تو پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا۔ تو یہ صوفیوں کا طریقہ، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ ان کے یہاں جن کے ہاتھ میں اس طرح کی کسی کرامت کا ظہور ہو تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور برتر نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہم نے ابھی کہا کہ صحابہ اکرام کے طبقے میں کرامات کا ظہور بہت کم ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس امت کے سب سے افضل افراد ہیں۔ ان کے ہاتھ کتنے کرامات کا ظہور ہوا ہے؟ شاذ و نادر۔ صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ اکرام سے بعض کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ ایک اور چیز دیکھیں فرق بدعتیوں میں اور اہل سنت میں۔ بدعتیوں کے یہاں ان کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی پوری زندگی کرامت میں ہی گزرتی ہے، ان کی پوری زندگی کرامت میں ہی گزرتی ہے، لہذا ان کے کرامات کے آپ قصے سنیں تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، قصے ختم نہیں ہوں گے۔ اور ان اسلاف کرام کے بارے میں آپ پائیں گے اگر کوئی کرامت ظاہر ہوئی بھی ہے، کسی کے ساتھ ایک واقعہ، کسی کے ساتھ دو واقعہ، کسی کے ساتھ تین واقعہ، شاذ و نادر پوری زندگی میں کوئی واقعہ ظاہر ہو گیا۔ امام لالکائی رحمہ اللہ نے جو اس کتاب کے اندر واقعات ذکر کیے ہیں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے، تو کیا ایک ایک کے 50 واقعات؟ ایک دو واقعہ۔ تو ایسے واقعات پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ ظاہر کیا، لہذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، صحیح احادیث کے اندر اگر اس کا تذکرہ آیا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسید بن خدیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رات تھے، انتہائی تاریک رات تھی۔ جب یہ دو صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے پاس سے نکلے اپنے گھر جانے کے لیے، دونوں میں سے ایک کی عصا جو ان کے ہاتھ میں اس زمانے میں عموماً لاٹھی اور ڈنڈا لے کر چلتے، راستے میں کسی بھی چیز کے ساتھ اپنی حفاظت کے لیے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ان دونوں میں سے ایک کا عصا کیا ہوا، اس سے روشنی نکلنے لگی، اور اس تاریکی رات میں یہ عصا روشنی کا کام کرتا رہا اور یہ اس روشنی میں چلتے رہے۔ چلنے کے بعد جب دونوں کا راستہ الگ الگ ہو گیا، یہ اپنے گھر جائیں گے وہ اپنے گھر جائیں گے اور دونوں کا راستہ الگ الگ ہو گیا، تو دونوں کے عصا سے روشنی آنے لگی اور وہ آسانی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 3805 نمبر حدیث۔ یہ چیز خرق عادت میں سے ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیز خرق عادت میں سے ہے۔ کرامت کہتے ہیں کوئی خرق عادت چیز ظاہر ہو جائے۔ یہاں ایک ضابطہ اور سن لیں، کرامت کا تعلق جب جس زمانے میں جس شخص کے ساتھ ظاہر ہو، اس زمانے کے لوگوں کے حساب سے یہ چیز خرق عادت ہو۔ قید ہے اس زمانے کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، نہ جنوں کے ساتھ، نہ فرشتوں کے ساتھ، اور نہ دوسری مخلوقات کے ساتھ۔ واضح؟ انسانوں کے ساتھ اس زمانے میں جو چیز خرق عادت معلوم ہو، اگر کسی ولی کے ساتھ ظاہر ہو تو یہ کرامات اولیاء میں سے۔ جنوں کے ساتھ وہ چیز خرق عادت نہ ہو، مثلا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جنوں کے لیے آسان ہے، یہ خرق عادت نہیں ہے، لیکن انسانوں کے لیے یہ چیز کیا ہے؟ خرق عادت ہے، یعنی عادتاً یہ چیز نہیں ہوتی، ہونا مشکل ہے، عقلاً ناممکن نظر آتا ہے، تو اسے کہیں گے خرق عادت۔ تو اس زمانے میں وہ چیز خرق عادت ہو سکتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے
اس زمانے میں جو چیز خرق عادت معلوم ہوتی تھی، آج کے زمانے میں وہ چیز خرق عادت نہ ہو۔ انڈیا سے سعودی عرب ایک دن کے اندر کوئی چلا جائے، اس زمانے میں خرق عادت تھی یا نہیں تھی؟ آج خرق عادت ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی شخص کہے کہ ایک ہی دن کے اندر سعودی عرب پہنچ گیا، یہ کوئی معجزہ ہے؟ کوئی کرامت ہے؟ یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ لیکن آج اگر کہا جائے 5 منٹ کے اندر سعودی عرب پہنچ گیا، تو آج کے لیے خرق عادت ہے یہ۔ اللہ عالم مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسا زمانہ آئے جب یہ چیز بھی خرق عادت نہ رہے۔ تو کرامت کسے کہیں گے؟ جس زمانے میں وہ شخص زندہ ہے، اس زمانے کے انسانوں کے لیے وہ چیز خرق عادت میں شمار ہوتی ہو تو اسے کرامت میں شمار کیا جائے گا۔ یہی فرق ہے معجزہ اور کرامت میں۔ انبیاء کے ہاتھ جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ انسانوں کے ساتھ مقید نہیں ہے، بلکہ انبیاء کے ہاتھ جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنوں کے لیے بھی خرق عادت ہو، فرشتوں کے لیے بھی خرق عادت ہو، لیکن اولیاء کے ساتھ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر کسی مردے کو زندہ کرنا، یہ جنوں کے لیے بھی خرق عادت ہے یا نہیں ہے؟ فرشتوں کے لیے بھی خرق عادت ہے یا نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن میں آیا ہے ان کے بارے میں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو ان کے لیے معجزہ ہے۔ کیا کسی ولی کے لیے کام ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کسی ولی کے لیے نہیں ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کے لیے جو چیز خرق عادت ہو تو یہ اگر کسی ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہو تو اسے ہم کرامت کہیں گے۔ دوسرے زمانے کے لوگوں کے ساتھ کرامت نہیں، جنوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ کرامت نہیں، تو یہ ہے کرامت۔ اگر اولیاء کے ساتھ ہے تو کرامات اولیاء، اور شیطانوں کے ساتھ ہے تو یہ کرامت الاولیاء نہیں، یہ کرامت الشیاطین ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس موضوع پر خصوصی طور پر ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، نام ہی رکھا انہوں نے یہ، کہ اللہ کے جو دوست ہیں اور شیطان کے جو دوست ہیں ان کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے، اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ خصوصاً کرامات کے باب کو ذکر کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو آپ اولیاء کے بارے میں دعویٰ کریں گے وہ اپنے شیطانوں کے اولیاء کے بارے میں بھی دعویٰ کریں گے، یہاں تک کہ کفار و مشرکین کے جو بڑے پیشوا ہوتے ہیں، جیسے کوئی پجاری ہو، کوئی پادری ہو، آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں بہت سارے کرامات ظاہر ہوتے ہیں، خرق عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، تو کیا اسے بھی کرامات اولیاء میں شمار کیا جائے گا؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کسی پادری کے ہاتھ، کسی پجاری کے ہاتھ کوئی خرق عادت چیز ظاہر ہو گئی تو یہ بھی کرامات اولیاء میں سے نہیں؟ کرامات اولیاء میں سے ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہو اور تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ تو ایسا شخص جس کی زندگی اللہ رب العالمین کی مخالفت میں گزرتی ہو، کبھی بھی ایسے شخص کا عمل کرامات اولیاء میں شمار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صحابہ اکرام میں سعید بن زید اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، دونوں کے ساتھ کرامت کا ظہور ہوا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے امیر تھے، گورنر تھے، کوفہ کے لوگ ہمیشہ سے اسی اخلاق کے رہے ہیں، الکوفی لا یوفی، کوفی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے اس صحابی جلیل جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔
یہاں تک لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ صحیح سے نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو نہیں پتا۔ اللہ اکبر! حالانکہ یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کوفہ کی مسجدوں میں جا کر لوگوں سے دریافت کیا، اور تمام لوگوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی۔ ایک مسجد میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی بری باتیں کی۔ چنانچہ ایک الزام لگایا کہ یہ سریے کے ساتھ جب جنگ کی نوبت آتی ہے تو نہیں جاتے، پیچھے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب اموال کی تقسیم ہو تو برابر تقسیم نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں۔ اس طرح کا جب الزام لگایا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ پر کہا کہ میں اللہ رب العالمین سے اس شخص کے لیے 3 دعائیں کرتا ہوں، بد دعائیں۔ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن، کہ اللہ تیرا یہ بندہ اگر جھوٹا ہو اور صرف ریا کی وجہ سے، شہرت طلبی کی وجہ سے کھڑا ہوا ہو تاکہ لوگوں میں پرچار ہو جائے، تو اس شخص کی عمر لمبی کر دے، مطلب موت کے لیے ترسا دے۔ لوگ زندگی کے لیے ترستے ہیں، یہ موت کے لیے ترس جائے۔ کوئی شخص بستر پر چلا جائے، تمام اعضاء کام کرنے بند کر چکے ہو، زندگی میں کوئی لطف نہ ہو، تو اس شخص سے پوچھیں کہ زندگی کتنی اذیت ناک ہے۔ ایسا شخص زندگی کے لیے نہیں، موت کے لیے ترس جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بد دعا کی، فاطل عمرہ، اے اللہ اسے لمبی زندگی عطا کر، واطل فقرہ، اور اسے محتاج اور فقیر بنا دے، وعرضہ بالفتن، اور اسے فتنے کا شکار کر، اسے فتنے کا شکار کر دے، کسی فتنے میں مبتلا کر دے اسے۔ اس کے بعد جب اس شخص سے پوچھا جاتا تو یہ کہتے اصابتنی دعوت سعد، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ چنانچہ جو دعائیں کی تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ تمام دعائیں اس شخص کے زندگی میں ظاہر ہو گئی، لمبی عمر ملی، اور یہ آنکھوں کے اوپر جو چمڑے ہوتے ہیں لٹک گئے، دیکھ نہیں پاتے، اور چھوٹے چھوٹے بچے راستے میں چلتے تھے تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے اور ان کو چھیڑتے تھے۔ سماج اور معاشرے میں عزت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ کہتے تھے اصابتنی دعوت سعد، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بارے میں جو بد دعا کی تھی وہ بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت کی گئی خلیفہ وقت کے سامنے۔ عروہ بنت اویس نامی ایک خاتون نے جا کر مقدمہ دائر کر دیا مروان ابن حکم کے پاس۔ کیا مقدمہ دائر کر دیا؟ کہ انہوں نے میری زمین ہڑپ لی ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مقدمہ دائر کر دیا مروان ابن حکم کے پاس کہ انہوں نے میری زمین ہڑپ لی ہے۔ مروان ابن حکم نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور کہا کہ اس خاتون نے آپ کے اوپر یہ الزام لگایا ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنے بارے میں؟ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے رسول کی زبان سے سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما توقہ یا توقہ الى 7 اراضین، اگر ایک بالشت بھی کوئی کسی کی زمین ظلمن ہڑپ لیتا ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو اس زمین کو 7 طبق تک
جو 7 زمینیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے 7 طبق تک کر کے اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا. یہ حدیث اللہ کے رسول سے خود میں سننے کے بعد یہ کام کر سکتا ہوں آپ کو لگتا ہے؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول سے خود میں نے یہ حدیث سنی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث میرے علم میں ہو، میں نے خود اللہ کے رسول سے سنی ہو اور اس کی میں خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی کی زمین ہڑپوں گا؟ بھائی مجھے پتا ہو کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو مروان ابن حکم نے کہا لا اسألک بینۃ بعد ھذا، آپ نے جو بات ذکر کی اس کے بعد مجھے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں سمجھ گیا کہ معاملہ اصل کیا ہے. یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے، مجھے واضح ہو گیا. اس کے بعد سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون کے لیے بد دعا کی، اللہم ان کانت کاذبۃ فعم بصرها واقتلها فی ارضها. یا اللہ یہ خاتون اگر جھوٹی ہو تو اسے تو اندھی بنا دے اور اسی کی زمین اس کے لیے قبر بن جائے. چنانچہ وفات سے پہلے یہ خاتون اندھی ہو گئی، اپنے ہی گھر میں چل رہی تھی، ایک کنواں تھا اسی میں گر پڑی اور وہیں پر وفات ہوئی. لوگوں نے کافی کوشش کی، نکال نہیں سکے، وہی کھائی اور گہرائی اس کے لیے قبر بن گئی. تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے جو 2 بد دعا کی تھی، دونوں بد دعا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبول ہو گئی. اس طرح کے بہت سارے واقعات صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. ان صحیح واقعات کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لہذا جو سلف صالحین پر، اہل حدیثوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں، ان کے ہاں اولیاء کی تعظیم نہیں، یہ جھوٹا الزام ہے. بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں صحیح احادیث کے اندر، ان تمام واقعات پر ہم آمنا صدقنا کہتے ہیں. البتہ اگر کوئی شخص کسی جھوٹے واقعہ کا سہارا لے یا اوٹ پٹانگ ہانکے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اس اوٹ پٹانگ چیزوں کو ہم قبول نہیں کرنے والے. اصول و ضابطے ہمارے پاس ہیں، اور اصول و ضابطے کے تحت اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے تو ہم ایمان لاتے ہیں. میری ایک کتاب ہے منہج سلف کا دفاع. اس کتاب میں معاصر جو گمراہ افکار پائے جاتے ہیں ان گمراہ افکار پر میں نے رد کیا ہے. ان میں سے ایک فکر یہ کرامات کے باب کا بھی ہے، جو اہل سنت والجماعت پر الزام لگاتے ہیں اور باطل کرامات کو بہت زیادہ لوگوں کے درمیان ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو اس مسئلے کو بھی میں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. چنانچہ اہل سنت والجماعت کا بس کچھ شروط و ضوابط جو ذکر کرتے ہیں، ان شروط و ضوابط کو آپ کے سامنے بیان کر کے اس درس کو ختم کروں گا کہ کسی بھی کرامت کو قبول کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کیا اصول و ضابطہ اپناتے ہیں اور کن چیزوں کو قبول کرتے ہیں، کن چیزوں کو قبول نہیں کرتے. چنانچہ پہلی شرط یہ لگاتے ہیں جن کے یہاں اس طرح کی کوئی خرق عادت چیز ظاہر ہوئی ہو، وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو. جن کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جائے کہ ان کے یہاں کرامات کا ظہور ہوا ہے، تو کرامت کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے اسی شخص کو چیک کریں گے کہ یہ بندہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا. پتہ چلا کہ نماز بھی نہیں پڑھتا، جمعہ کی نماز میں بھی حاضر نہیں ہوتا، تو ایسا بندہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کرامت کا ظہور ہو. تو سب سے پہلے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی شخصیت کو چیک کیا جائے گا کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے یا نہیں ہے. اگر وہ متقی اور پرہیزگار نہ ہو، کوئی شرابی ہو، کبابی ہو، ملنگ ہو، لفنگ ہو، کوئی نشیڑی ہو، جواری ہو، تو ایسے لوگوں کو ہم کرامات الاولیاء کے باب میں شامل نہیں کر سکتے. یہ پہلی شرط ہے.
دوسری شرط ہے کہ جو چیز صادر ہوئی ہے اسے کتاب و سنت کے میزان پر ہم پرکھیں گے، کتاب و سنت کے میزان پر پرکھیں گے۔ اگر اس کے برحق ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو کرامت ہے، اور اس کے برحق ہونے میں کوئی رکاوٹ ہو تو یہ کرامت نہیں، ضلالت ہے، غلاظت کہہ سکتے ہیں آپ۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، مثال کے طور پر زنا، شراب پینا، جن کے حرام ہونے کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کہے کوئی شخص کہ فلاں شخص اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا ولی ہے کہ آج رات کو امام حرم اس کے پاس آئے تھے اور اپنے ہاتھوں سے شراب پلایا، کیا کہیں گے ہم؟ اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ کیونکہ شراب کیا ہے؟ فی نفسی ہی حرام ہے، لہذا یہ کرامت نہیں، غلاظت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کی کرامت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کتاب و سنت کے میزان پر، حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کرامت ہے۔ کرامت کا کیا معنی ہم نے کہا؟ یہ انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو حقیقت میں انعام ہے یا یہ عذاب ہے؟ یہ عذاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا شرعاً واقع ہونا محال نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہے آج کے زمانے میں کہ میں نے اپنی ان ننگی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ کے رسول کو دیکھا، ممکن ہے؟ صحابی ہو جائیں گے، ہے یا نہیں؟ اور اللہ کے رسول نے خود بیان کر دیا ہے آخری زمانے میں کہ آج جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں آئندہ 100 سال کے بعد کوئی بھی دنیا میں زندہ نہیں رہیں گے۔ اور یہ بندہ 1400 سال کے بعد دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو اس نے دیکھا ہے ننگی آنکھوں سے جاگتے ہوئے۔ ایسا بھی نہیں کہ خواب میں یا تصویر اپنی بنائی ہے کوئی اور کاغذ میں دیکھا ہے، اسکرین میں نہیں، کہہ رہا ننگی آنکھوں سے دیکھا، ایک دم جاگتے ہوئے ہوش و حواس میں۔ تو اس کو قبول کرنا ممکن ہے شرعاً؟ شرعاً قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس ولی کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس سے کرامت کا صدور ہوا ہے، ظہور ہوا ہے، تو یہ چیز حقیقت میں ثابت بھی ہو، صرف جھوٹا دعویٰ نہ ہو۔ اکثر و بیشتر جو دعوے کیے جاتے ہیں آج کے زمانے میں، آپ جا کے تحقیق کریں پائیں گے کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ بقیع الغرقد میں ہمارے ساتھیوں نے بعض لوگوں کو پکڑا بھی، ایک بندے کو بھیجا عطر کا ڈبہ لے کر پہلے، اور جا کے چپکے سے وہ عطر چھڑک دیا قبر میں۔ اب ان کی ٹیم جائے گی اور جا کے وہاں پر ہلّا کہ دیکھو اس قبر سے ایک عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ پری پلان ہے۔ تو اس طرح کی جھوٹے واقعات بے شمار پائیں گے ان کے ہاں۔ پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، جا کے دیکھیں تو اندر ٹیبل ہے، ٹیبل کے اوپر مصلی بچھایا ہوا ہے اور آس پاس پانی ہے، بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو اس طرح جھوٹے واقعات اکثر و بیشتر ہمیں نظر آتے ہیں۔ کسی بھی کرامت کا دعویٰ ہو تو حقیقت میں وہ سچا ہوا بھی ہو، اس کے سچ ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کروں۔ شیخ رحمہ اللہ دوران گفتگو بیان کرنے لگے، مخطوطات کی تحقیق کرتے تھے۔ مخطوطات کہتے ہیں پرانے زمانے کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے، یہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اور جو بھی کتابیں ہیں نا، یہ تمام حدیث کی کتابیں اور سلف صالحین کی کتابیں مخطوط کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ پی ایچ ڈی کے اندر اس کی تحقیق کرائی جاتی ہے، یہ ایک فن ہے مستقل۔
ہمارے ہندوستان کے اندر مدارس کے اندر اس کا تصور نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں کچھ حد تک ہے۔ عرب دنیا میں یونیورسٹیوں کے اندر جو ایم فل کے طلبہ ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کے طلبہ ہوتے ہیں، ان سے یہ کام کرایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ایم فل کے رسالے میں بھی اور پی ایچ ڈی کے رسالے میں، دونوں میں نے یہ تحقیق کا ہی کام کیا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک شرح ہے ارشاد الساری، ایم فل کے رسالے میں تھیسس میں نے اس کی تحقیق کی تھی، اور فتح الباری جو صحیح بخاری کی ایک شرح ہے بہت مشہور حافظ ابن حجر کی، اس کو پی ایچ ڈی کے اس میں، پھر میں نے اس پر اردو میں ایک کتاب لکھی تاکہ اردو دنیا کے طلبہ اسے جانے کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے عربی مخطوطات کی تحقیق و تدوین کے اصول و ضوابط۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ اس زمانے کے بڑے محققین میں شمار ہوتے تھے، یعنی صرف حدیث کی تخریج کے میدان میں نہیں، وہ تو معروف ہی ہے، حدیث کی تحقیق کا میدان شیخ البانی اس میں اپنے زمانے کے امام تھے، لیکن تحقیق المخطوط کے باب میں بھی شیخ البانی انتہائی متقن تھے، بڑی خدمات انجام دی ہیں اس باب میں بھی۔ تو طلبہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اپنا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ ہے کیا، کافی کوشش کے باوجود، کئی دن تک پڑھنے کی کوشش کے باوجود بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کیا پڑھا جائے، اور دیکھتا ہوں کہ ایک آدھ مہینہ گزرنے کے بعد بستر کے اوپر تکیے کے نیچے میری اپنی تحریر سے وہ کلمہ ایک کاغذ میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے، حالانکہ اس کو پڑھنے کے لیے میں پریشان ہوں۔ اور پھر شیخ رونے لگے۔ یہ کرامات میں سے ہے۔ ہم شیخ البانی کے بارے میں یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ جھوٹ اپنے بارے میں کہیں گے اس طرح کا۔ تو اس طرح کے علماء جن کے ایمان میں کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا، اور کوئی ایسی چیز بیان کرے جو شریعت کے اصول و ضوابط، جو ابھی 4 اصول و ضوابط بیان کیے گئے نا، اس پر بالکل کھرا اترتا ہے یہ، تو اس طرح کی چیزوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے، یہ ناممکن چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ظاہر ہو اس کی تصدیق کی جائے گی، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ لہذا یہ ہے اصول و ضابطہ کرامات کے باب میں، تو اعتدال پر مبنی ہے، افراط و تفریط سے پاک، نہ بالکل انکار، نہ حد سے زیادہ اس کے اندر غلو اور مبالغہ کہ اسی میں پوری زندگی چلی جائے۔ آپ صوفیہ کے بارے میں پڑھیں، پوری زندگی کا خلاصہ یہ ملے گا کہ حقیقت میں انہوں نے کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا اللہ عالم، پوری زندگی کرامت میں ہی گزری ہے ان کی۔ کسی نے 40 سال تک بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، کسی نے مغرب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھ لی۔ ایسی چیزیں کہ انسان سن کر ہی اس دین کا مذاق اڑائے۔ اسی وجہ سے ایک طبقہ ہے عصری علوم کا، ان واقعات کو سن کر کیا کرتے ہیں، وہ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ان کے یہاں یہی سب چیزیں پائی جاتی ہیں، خرافات قسم کی۔ تو ان خرافات کو ہم تسلیم نہیں کرتے، البتہ جو صحیح واقعات ہیں ان کو ہم مانتے ہیں۔ آخری ایک تنبیہ، اس کے بعد اس درس کو ختم کروں گا۔ تنبیہ وہ یہ ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک پرہیزگار اور متقی شخص سے کوئی ایسی چیز صادر ہوتی ہے یا وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں، بظاہر یہ کہنا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں کہ نیک بندوں میں تھے، علماء اسلام میں شمار ہوتا ہے، لیکن ایسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں جو شریعت کے اصول و ضابطے کے مطابق ممکن نہیں ہے۔ ابھی ہم نے اس لیے 4 اصول ذکر کیا نا، ان اصول کی روشنی میں کہا جائے گا کہ یہ کرامات میں سے ہے یا کرامات میں سے نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے الفرقان کے اندر ان چیزوں کو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہے، کوئی عالم دین ہو، متقی و پرہیزگار ہو، اللہ کے رسول کی قبر کے پاس گیا زیارت کرنے کے لیے، سلام پیش کیا تو اللہ کے رسول نے قبر سے اپنا ہاتھ نکالا اور میرے ساتھ مصافحہ کیا۔
بیان کرنے والا کون ہے؟ کوئی نشیڑی لفنگ کوئی شرابی کبابی نہیں ہے، جس کی زندگی کتاب و سنت کی خدمت میں گزری ہے، اور اس نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ بعض علماء اسلام کی طرف سے اس طرح کی چیزیں باضابطہ کتابوں میں موجود ہیں، اس چیز کو کیا کہیں گے ہم؟ یہ کرامات اولیاء میں سے ہے؟ یہ کرامات اولیاء میں سے نہیں ہے۔ خود میرے پاس بقیع الغرقد کے قبرستان میں، جس میں تقریباً 10,000 صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، وہاں پر دعوتی خدمات انجام دیتے ہوئے بعض لوگ آئے مرکز میں اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ بظاہر جنہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، ان کے شکل و سیرت سے اور ان کے تعامل سے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ دین بیزار ہے، بلکہ بظاہر یہی لگ رہے ہیں کہ انتہائی متقی و پرہیزگار ہے، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنے والے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا کیا بیان کیا اپنے بارے میں؟ کہ ہم راستے سے چلتے ہیں اور سنتے ہیں پیچھے سے کسی ایسے شخص کی آواز جن کی وفات ہو چکی ہے، اور بکثرت ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے اگر کسی کے ساتھ واقعات پیش ہو تو کیا یہ کرامات میں سے ہے؟ یہ کرامات میں سے نہیں ہے۔ بسا اوقات شیطان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہے اور ان بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر چاہیے کہ ایسا شخص جس کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش ہو رہے ہیں، وہ بکثرت ذکر و اذکار کا اہتمام کرے۔ سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بکثرت ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت سے اسے نجات دے، خصوصاً سورہ بقرہ کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرے۔ حمام میں داخل ہونے کی دعا ہے، حمام سے نکلنے کی دعا ہے۔ آپ دیکھیں گے روز مرہ کی زندگی میں ہماری شریعت نے بے شمار اوقات میں خاص دعاؤں کی رہنمائی کی ہے، یعنی کھانے سے پہلے دعا ہے، جمعہ سے پہلے دعا ہے، حمام داخل ہونے سے پہلے دعا ہے، مسجد میں آپ آئے دعا ہے، مسجد سے نکلیں گے دعا ہے۔ ان تمام دعاؤں پر ایک نظر آپ ڈالیں، ایک مشترک چیز آپ کو ملے گی، تقریباً 90% ان تمام دعاؤں پر نظر ڈالیں، ایک مشترک چیز ملے گی۔ کیا ہے وہ؟ شیطان سے حفاظت کی آپ دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ شیطان سے حفاظت کی دعا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ جب بندہ کہتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تقریباً تمام دعاؤں میں مشترک چیز پائیں گے آپ، شیطان سے حفاظت کی دعا۔ جمعہ سے پہلے کی دعا شیطان سے حفاظت کی دعا ہے۔ تمام دعاؤں میں مشترک چیز ہے کہ بندہ شیطان سے حفاظت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو اس طرح جب اذکار کا بندہ اہتمام کرے گا تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا، وہ بھاگ جائے گا۔ تو یہ کرامات اولیاء میں سے نہیں ہے۔ تو اختصار کے ساتھ اس باب کو آپ کے سامنے رکھا گیا تاکہ ہم اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے اس کو بھی جان سکیں، اور جو دونوں طرف خرافات پائے جاتے ہیں ان خرافات سے اپنے عقیدے کی ہم حفاظت کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلا درس ہمارا اہل سنت والجماعت کے القاب کے سلسلے میں ہوگا، اور یہ اہم ابواب میں سب سے آخری باب ہے، اور پھر اس کے بعد اخلاق و المؤمنین کے بارے میں جو شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے، پھر وہ باب ہم پڑھیں گے۔ اب آخر میں درس سے متعلق کچھ سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، جو جواب دیں گے ان کے لیے انعام رہے گا۔ ہماری اسی مجلس میں سے بعض بھائیوں کی طرف سے انعام کے طور پر کچھ پیسے ملے ہیں، جو جواب دیں گے انشاءاللہ ان کو انعام دیا جائے گا۔ پہلے مشکل سوال ہی کرنا چاہیے۔ امام لالکائی رحمہ اللہ کی کتاب کا میں نے تذکرہ کیا درس کے دوران، کتاب کا نام کیا ہے؟ احسنت، بارک اللہ فیک، تشریف لائیں۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب کا تذکرہ کیا۔ بڑی پیاری کتاب ہے اس موضوع پر، تو آپ نہ کہیں، اور ایک مرتبہ لے چکے ہیں۔ کوئی دوسرا؟ جی
احسن، تقریباً صحیح جواب دیا آپ کو 50 دیا جاتا ہے. الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان اس کا نام ہے. ان دو صحابہ کرام کے نام بتائیں جن کی لاٹھی میں روشنی پھوٹنے لگی تھی تاریک رات میں جب چل رہے تھے. ان دونوں کے نام کیا ہیں؟ عباد بن بشر. احسنت، بارک اللہ فیک. سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جس خاتون کے اوپر بد دعا کی تھی اس کا نام کیا تھا؟ اروا. چلیے جزاک اللہ خیر. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب شکایت آئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کن کو بھیجا تھا تحقیق کے لیے؟ احسنت، جزاک اللہ خیر. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آخر میں ہم نے 4 اصول ذکر کیے اہل سنت والجماعت کے، کرامات اولیاء کے قبول کرنے کے 4 اصول ہیں. ان 4 اصولوں کو میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، منہج سلف کا دفاع. اس میں یہ 4 اصول کون ذکر کریں گے؟ اس کے لیے آخر میں یہ بچا ہوا ہے. کوشش تو کریں، کچھ تو ہو جائے. آپ تو بیان کر چکے شاید، جن کو نہیں ملا انعام وہ کوشش کریں. پیچھے سے کوئی اس لیے نہیں کہ انعام ہے، اس لیے کہ مجھے جواب پتا ہے. بتائیں. ہم نے 4 اصولوں کا تذکرہ کیا، 4 ضوابط کا. ان ضوابط کی روشنی میں کوئی چیز ہو تو ہم اسے کرامات اولیاء میں شمار کریں گے. ان ضوابط کے تحت نہ آتے ہو تو کرامات اولیاء میں شمار نہیں کریں گے. سوال مشکل ہو گیا لگ رہا ہے تھوڑا. اب آخر میں کوئی آسان سوال. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا لگتے تھے؟ سعید بن زید عمر فاروق کے ساتھ کیا رشتہ تھا ان کا؟ آپ جواب دیے اس سے پہلے؟ بارک اللہ فیک. یہاں بتا دوں یہ آدھا جواب ہے، میں نے آدھا ہی دیا تھا درس کے اندر. دونوں ایک دوسرے کے بہنوئی تھے. پورا جواب یہ ہے، یہ جاہلیت کے اندر انہوں نے ان کی بہن سے، انہوں نے ان کی بہن سے شادی کی تھی، تو دونوں ایک دوسرے کے بہنوئی تھے. جاہلیت کے اندر ہی یہ شادی ہوئی تھی جو جاری رہی. جی دوبارہ دہرا دیں. پہلا ضابطہ ہے کہ وہ بندہ کیا ہو؟ کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہو، متقی ہو، مؤمن ہو، کوئی شرابی کبابی نہ ہو. دوسرا ضابطہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ چیز کتاب و سنت کے اصول کے مطابق ہو، ٹکراتی نہ ہو. مثال کے طور پر ہم نے کیا کہا؟ کسی نے کہا کہ آج رات امام حرم میرے پاس آئے تھے اور مجھے شراب پلا کے گئے، تو شراب یہ کتاب و سنت کے اصول سے ٹکرانے والی چیز ہے، تو یہ چیز کرامات میں شمار نہیں ہو سکتی. تیسری چیز یہ ہے کہ شرعاً اس کا وقوع ممکن ہو. جیسے کوئی شخص کہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو ننگی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو شرعاً ممکن ہی نہیں ہے. اور چوتھا اصول ہے کہ سندن ثابت ہو، واقعہ سچا ہو، جھوٹا واقعہ نہ ہو. جیسے کہ اس کی کئی مثالیں دی گئیں، بلکہ اکثر آپ ان صوفیوں کے ان کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ پائیں گے 99% سب جھوٹے واقعات ہیں، سچا ہے ہی نہیں. اگر سچا بھی ہو تو باقی 3 اصولوں کو ہم دیکھیں گے. تو یہ 4 مین اصول ہیں جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو، جس چیز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کتاب و سنت کے اصول سے ٹکرانے والا نہ ہو، اور شرعاً اس کا وقوع محال نہ ہو، اور سندن ثابت ہو، صحیح سند سے واقعہ سچا ہو، جھوٹا واقعہ نہ ہو. یہ 4 چیزیں پائی جائیں تو پھر کرامات اولیاء میں سے ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی جائے یہ ضلالات الشیطان میں سے ہے.
کرامات اولیاء میں سے نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔